अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अल्फाज का दुरुस्त चुनाव या अल्फाज का अगर दुरुस्त हम इस्तेमाल करें तो हमारी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है और हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिज़ल्ट्स भी इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। लेकिन वजह यह है कि हम लोग लफ्ज़ को समझते तो हैं, कभी कभी उसको आगे एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल की बारी आती है यानी वर्ड्स, अगर मैं एक लफ्ज़ को छोड़ दूं तो अल्फाज जो हैं सिंपली तो वो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप देखें तो डिक्शनरी में हज़ारों अल्फाज पड़े हुए हैं, लेकिन जब इंसान जो है उसे तरतीब देता है, एक जुमला बनाता है, तो उसके मानी जो हैं वो वाज़े होते हैं। लेकिन मसला ये है कि आजकल के दौर में हम लोग जब बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम गाली दे रहे हैं, किसके सामने गाली दे रहे हैं, हम जो अल्फाज या जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो इस वक्त उस सिचुएशन में बोलने के काबिल भी होता है या नहीं, ये हम बिल्कुल भी नहीं समझते और अल्फाज की अहमियत का अंदाज़ा ही हमें नहीं है। ये कायनात जब बनी थी तो अल्लाह ताला ने कुन कहा, कुन एक लफ्ज़ था जिसकी वजह से पूरी कायनात की तख्लीक हो गई और आज तक उस पर यह अमल पैरा है और क़यामत तक उसी तासीर का हिस्सा ये रहेगी। और जितने भी इसके कानून बन गए हैं, जितने भी अल्लाह ताला ने इसकी सेटिंग कर दी है, वो इसी तरह जारी रहेगी। लेकिन हम लोग जब बातचीत करते हैं, अब हमें पता होना चाहिए कि जानवरों में और इंसानों में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि इंसान अच्छी ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अगले बंदे को अपनी बात समझा सकते हैं। फिर हर एक जो कबीला होता है, जो कौम होती है, जो इलाका होता है, उसकी एक अपनी ज़बान होती है और उसके एक अपने अल्फाज होते हैं। फिर जब वो कौमी सतह पे आता है तो जिस तरह हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है, तो हमें उर्दू बोलनी चाहिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे लफ्ज़ जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली हुई गोली और ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ कभी वापस नहीं आ सकता। इस पे कभी हम अगर गौर कर लें, या एक पंजाबी का जुमला बोला जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, अगर इस पे हम अमल पैरा हो जाएं तो फिर ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। लेकिन चूंकि हमें अल्फाज की अहमियत का नहीं पता, ये जो मैं आज सेशन बना रहा हूँ मकसद सिर्फ ये है, आपको ये सारी बातें पता हैं, सिर्फ मकसद ये है कि आपको अल्फाज की अहमियत का अंदाज़ा बताया जाए, आपको ये बताया जाए, रियलाइज़ कराया जाए कि अल्फाज की कितनी अहमियत है। अगर हम दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते तो कितनी जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती हैं, और अगर हम दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल कर लें तो यकीन करें झगड़े भी ख़त्म हो सकते हैं, लड़ाइयाँ जो आजकल जन्म ले रही हैं वो नहीं रहेंगी, नफ़रतें जो पैदा हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एक मीठा बोल, चंद मीठी बातें अगले बंदे की ज़िंदगी संवार सकते हैं। मसलन अगर कोई गिर गया है, किसी को नाकामी हुई है, तो आप उसे सिर्फ इतना कह दें कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तुम कर जाओगे। उसके कमर पे थापड़ा लगा के थोड़ा सा आप उसे मोटिवेट कर दें तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी बन जाए। मसलन आपको कोई ये कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, आप सिंपल उसे कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हो। इसी तरह जब आप किसी से कुछ ऐसा कह देते हैं कि नहीं जी आपके बस का तो नहीं है, वो नहीं कर पाया था तो आप भी नहीं कर पाओगे। इवन जब हम तबलीग करते हैं तो तबलीग का इतना अजीब हमारा अंदाज होता है कि अगला बंदा हमसे मुतनफ़र हो जाता है। वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा वाक़या लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक सहरा के अंदर एक मुसलमानों का कैंप लगा हुआ था, उसके साथ ही एक यहूदी भी आके आबाद हो गए, उन्होंने भी एक अपना कैंप लगाया। सुबह सवेरे जब मुसलमानों के मौज़िन ने अजान दी तो थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि एक यहूदी जो गुलाम है वो थाल में बहुत सारे तहाइफ लेके अमीर के पास, मुसलमान अमीर के पास हाज़िर होता है और कहता है कि हुजूर ये हमारे अमीर ने आपके लिए भेजा है। तो वो जो सुल्तान होता है वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि ये क्या वजह है, किसके लिए, किस किस्म के तोहफे तुम लाए हो। तो वो आगे से कहता है कि हमारा जो सरदार है उसका एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था, आज वो मसला आपके मुअज्जिन ने हल कर दिया, इसलिए उसने आपके लिए तोहफे भेजे हैं। इसने वजाहत चाहिए कि आखिर कौन सा मसला चल रहा था। तो वो गुलाम बोला कि हमारे जो सरदार हैं उनकी जो बेटी थी वो मुसलमान हो चुकी थी और किसी कीमत पर भी वो मज़हब तर्क नहीं कर रही थी, लेकिन आपके मुअज्जिन ने इतने तल्ख लहजे में आज अजान दी कि ये सारा मसला हल हो गया और वो अपने दीन पर वापस आ गई। देखें, जब भी हम की तबलीग करते हैं तो उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन हमें सुन रहा है, कितनी तवज्जो से सुन रहा है, कितनी अहमियत दे के सुन रहे हैं। हम बग़ैर सोचे समझे ऐसे ही अपने लहजे में, सोए हुए अंदाज में, कभी कभी मैंने अक्सर देखा है कि हम सो के उठते हैं सोचे समझे बग़ैर
ہم جناب سپیکر پہ چڑھ جاتے ہیں اذان دینے، اسی طرح کسی کو کسی چیز کے بارے میں منع کرنا ہے تو پھر بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کی تھی تو اگر انہیں کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو وہ صحابہ کرام سے منہ پھیر لیتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، یا پھر ان کو وہ چیز کر کے دکھاتے تھے، ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے تو وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ مثلا ہم کوئی جملے غلط بولتے ہیں تو ہمیں تبلیغ کرنے کا بھی تھوڑا انداز ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب الفاظ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ دیکھیں نا، محبت ایک ورڈ ہے، محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے اور لوگ کہیں محبت خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن محبت کو جب آپ الفاظ میں پروتے ہیں تو محبت کو جو ہے وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں، محبت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک رشتہ جو ہم بناتے ہیں کسی کے ساتھ، تو رشتہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم اس کو نام نہیں دیتے، مثلا میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اس وقت تک وہ رشتہ نہیں ہوتا۔ جو ہی ہم نام دیتے جاتے ہیں، ایون کوئی دوستی ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، ایک دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں، پھر آپ کو اس دوستی کا بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ بے شک کہیں وہ اندر سے ٹوٹ جائے دوستی، لیکن پھر بھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کبھی میں نے اس کو دوست کہا تھا، یا کبھی آپ کسی کو بہن بول دیتے ہیں، بیٹی بول دیتے ہیں، تو آپ کو احساس ضرور ہوتا ہے، اور یہ احساس صرف الفاظ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو بے شک وہ سارے عمل نہ کرے، یعنی ہر ایک کام کے اوپر پورا نہ اترے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہی کہلائے گا، چونکہ اس نے جو وہ الفاظ بول دیے ہیں، جو کلمہ پڑھ لیا، وہ اس کو قیامت تک لے کے جائے گا۔ الفاظ جو ہیں وہ تیر کی طرح دوسرے بندے کو چھلنی بھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی زبان کھولتے ہیں اس وقت۔ اور ایک اور چیز اس میں سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم با کردار ہیں، ہماری پرسنالٹی بڑی ہے، ہماری پرسنالٹی جو ہے اب دوسروں سے الگ تھلگ ہے، یہ وہ، تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ جب ہم بولیں گے تو ہمارا جو کریکٹر ہے وہ لوگوں کے سامنے شو ہوگا۔ ہماری جتنی بھی فیملی ہے، ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ہم کتنے مہذب ہیں، کتنے تہذیب یافتہ ہیں، ہمارے والدین نے ہماری تربیت کس قسم کی ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب آپ الفاظ ادا کرتے ہیں، جب آپ منہ سے بولتے ہیں تو لوگ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ماتھے کے اوپر یہ بالکل بھی نہیں لکھا ہوتا کہ اس کی تعلیم کتنی ہے، یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ کتنے بڑے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف اس کے الفاظ یا اس کی بات چیت کرنے کا انداز جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہمیں بولنا ہے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، اور ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ تب ممکن ہوگا جب اکیلے میں ہوتے ہیں۔ جس قسم کا یاد رکھیں آپ کا رویہ اکیلے میں ہوتا ہے، یعنی گھر میں نارمل جو آپ ٹاک کرتے ہیں، اگر اس وقت آپ درست الفاظ کا استعمال کریں، اپنے گھر میں کسی کو گالی نہ دیں بات پر۔ آج کل دیکھیں نا نوجوان طبقے کو، وہ ہر جگہ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے گال دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، جب بات ختم کرنی ہو پھر بھی وہ گالی دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تنہائی میں جس قسم کا رویہ ہوگا، پبلک میں جائیں گے، آپ جتنا بھی بن ٹھن لیں، آپ نے وہی الفاظ ادا کرنے ہیں۔ اگر وہ گھٹیا الفاظ تھے تو وہاں پہ ہی گھٹیا ہوں گے، اگر ادھر اچھے الفاظ آپ استعمال کرتے ہو تو وہاں بھی اچھے ہوتے ہیں۔ یہی کانفیڈنس کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ جس قسم کا کانفیڈنس آپ کا تنہائی میں ہوتا ہے، جس قسم کے کام تنہائی میں کرتے ہو، پبلکلی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہی کام کرتے ہو۔ ایک اور آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ میرے مستقبل کا حساب لگایا جائے، ایک جوتشی کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس نے حساب کتاب لگا کے کہا کہ حضور آپ کے سامنے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اسے غصہ آیا، غصے میں اس نے اس کو گرفتار کروا دیا اور حکم دیا کہ کسی نئے جوتشی کو بلایا جائے، حساب لگانے والے کو بلایا جائے۔ جب نیا آیا تو اس نے حساب لگانے کے بعد فرمایا کہ حضور آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ عمر پائیں گے۔ اس پہ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے اسے انعام دیا اور کہا کہ بولو تم کیا مانگتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے استاد جو ہیں جو کہ آپ کے قید میں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ جب وہ بادشاہ جو ہے وضاحت چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضور وہ جوتشی جس کو آپ نے سزا دی ہوئی ہے وہ میرا استاد ہے، بس اس سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس نے الفاظ کا درست استعمال نہیں کیا۔ اب اگر آپ کے سامنے سارے لوگ مر جائیں یا آپ سب سے زیادہ عمر پائیں، ان کا مفہوم تو ایک ہی ہوا نا، ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ کا درست استعمال نہیں کیا۔ اس لیے ناظرین
ہم جب بھی بولتے ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. مقصد بھی اس سیشن کا یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا ریئلائز کرایا جائے کہ جب ہم بولتے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ہماری پرسنالٹی، ہماری آؤٹ لک زبان سے ظاہر ہوتی ہے. بے شک ظاہری جو عام چیزیں آؤٹ لک ہوتی ہے، وہ جو پہنا ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے تو وہ ہمارا کردار ہے، اور کردار جو ہے وہ ہماری زبان سے جب ہم بولتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے. اس لیے جب بھی بولیں سوچ سمجھ کے بولیں، اور کسی پہ تنقید کرتے ہوئے بھی سوچ سمجھ کے بولیں. اسپیشلی آج کل کا یہ جو ینگ طبقہ ہے اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ گالی نہ دیا کریں. یہ آپ کی پرسنالٹی کو بہت ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، آپ کے فیملی کی، آپ کے خاندان کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے. اور اسپیشلی ہم مسلم ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کردار پیش کیا اس سے بڑھ کے کوئی کردار نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں، جب ہم گالی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کوئی ایک یہودی ہو، عیسائی ہو، تو وہ ہمیں پورا اسلام سمجھتا ہے. پھر ایک بندے کی وجہ سے سارے اسلام کا امیج برا جاتا ہے. اس لیے اپنی اہمیت کا بھی اندازہ رکھیں، اپنے الفاظ کو اہمیت دیں اور سوچ سمجھ کے بولیں. امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ نے میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.